اکثر زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر پوری انسانی زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ صرف ایک آیت میں مل جائے؟ آج ہم ایک ایسی ہی گہری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ سوال سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، کہ بھئی کیسے کسی کی پیدائش سے لے کر موت تک کا پورا سفر صرف 5 لفظوں میں سما سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت جواب موجود ہے۔ اور وہ جواب ہمیں ملتا ہے سورۃ الحدید کی اس آیت میں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل، تماشا، زینت، آپس میں فخر اور مال و اولاد کی کثرت کی دوڑ ہے۔ دیکھیں، یہ آیت صرف ایک تفصیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانی زندگی کے الگ الگ مرحلوں کا ایک پورا نقشہ کھینچ دیتی ہے۔ اچھا، تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ آیت زندگی کو 5 بالکل الگ حصوں میں تقسیم کرتی ہے، جو ایک خاص ترتیب سے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ جی ہاں، صرف 5 مرحلے، اور یہی 5 الفاظ بچپن سے بڑھاپے تک کے ہمارے پورے سفر کی کہانی سناتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 5 الفاظ جو ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ لہب یعنی کھیل، لہو یعنی تماشا، زینت یعنی آرائش، تفاخر یعنی فخر کرنا، اور تکاثر یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایک کر کے ہماری زندگی کی کہانی کیسے بنتے ہیں۔ تو یہ سفر شروع ہوتا ہے ہماری زندگی کے بالکل شروع کے سالوں سے، جب دنیا ہمیں ایک بالکل ہی مختلف جگہ نظر آتی ہے۔ پہلا لفظ ہے لیب، جس کا مطلب ہے کھیل۔ ذرا ایک بچے کے بارے میں سوچیں، اس کے لیے تو پوری دنیا ایک کھیل کا میدان ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، بس کھیلنا۔ اس میں کوئی گہری سوچ یا کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کا پہلا اور سب سے معصوم مرحلہ ہے۔ پھر ہم داخل ہوتے ہیں لہو کے دور میں، یعنی تماشا۔ یہ سمجھ لیں کہ لڑکپن کا زمانہ ہے۔ اب وہ سادہ کھیل کافی نہیں لگتے، اب توجہ جاتی ہے تفریح پر، دل بہلانے والی چیزوں پر، ایسی چیزوں پر جو انسان کو اپنی طرف کھینچیں۔ دنیا اب ایک تماشے کی طرح لگنے لگتی ہے۔ اور یہاں سے ہم بڑی خوبصورتی سے جوانی کے دور میں قدم رکھتے ہیں، جو زندگی کا ایک بہت ہی اہم اور رنگین مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے زینت، یعنی سجاوٹ اور آرائش۔ یہ ہے جوانی کا دور۔ اب ساری توجہ باہر کی طرف چلی جاتی ہے، اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنی خوبصورتی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود کو دنیا کے سامنے اچھے سے اچھا پیش کیا جائے اور دوسروں کی توجہ حاصل کی جائے۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سفر پختگی اور اس کے بعد کی زندگی کی فکروں میں کیسے بدلتا ہے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں تفاخر کے دور میں، یعنی ایک دوسرے پر فخر جتانے کا مرحلہ۔ یہ عام طور پر ادھیڑ عمری کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب مقابلہ حیثیت پر ہوتا ہے، کیریئر کی کامیابیوں پر، خاندان پر اور ذاتی کارناموں پر۔ یہ دکھانے کی کوشش ہوتی ہے کس نے زندگی میں زیادہ حاصل کیا ہے۔ اور پھر بالکل آخر میں آتا ہے تکاثر، یعنی زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی دوڑ۔ یہ مرحلہ اکثر زندگی کے آخری سالوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اب ساری دوڑ اس بات پر لگ جاتی ہے کہ کس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، کس کی اولاد زیادہ ہے۔ یہ بس تعداد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس آیت کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ان مرحلوں کی ایک لسٹ نہیں دیتی، بلکہ ان سب کی عارضی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور مثال بھی دیتی ہے۔ آیت اس پورے سائیکل کو بارش اور فصل سے تشبیہ دیتی ہے۔ اس کی مثال بارش کی طرح ہے، جس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ سوکھ کر زرد ہو جاتی ہے اور آخر کار ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ مثال اتنی خوبصورتی سے انسانی زندگی کے انہی مراحلوں پر فٹ ہوتی ہے، بالکل ایک فصل کی طرح۔ ہماری زندگی بھی بڑھتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے، جو ہمیں بہت خوش کرتی ہے، لیکن پھر یہ تو ہونا ہی ہے، یہ مرجھانے لگتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے اور آخر میں صرف بکھرے ہوئے تنکے بن کر رہ جاتی ہے۔ فصل کا ہر ایک مرحلہ ہمارے اس عارضی وجود کے ایک مرحلے کی بالکل ٹھیک عکاسی کرتا ہے۔ تو پھر سب سے اہم نکتہ یہ ہے، اس پورے سفر کے بعد، کھیل، تماشے، زینت، فخر اور کثرت کے اس پورے چکر کے بعد، آخر یہ دنیا کی زندگی ہے کیا چیز؟ آیت اس کا ایک حتمی اور بہت گہرا جواب دیتی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔
یہ ایک بہت طاقتور سوچ ہے جو زندگی کے اس 5 حصوں پر مشتمل ڈرامے کو اس کے اصل حقیقی تناظر میں ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔